بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث اور قرآن پاک کی آیات بتاؤں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کی فضیلت۔ ماہ رمضان عربی کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور دین اسلام میں یہ مہینہ عظیم و شان قدر و منزلت رکھتا ہے اور باقی سب مہینوں میں سے اسے بہت سارے خصائص حاصل ہیں، جن میں سے چند خصوصیات ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔ رمضان کے روزے اسلام کا رکن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ رواہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1۔ قرآن مجید کا نزول۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل کیا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور فرقان ہے۔ لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک لیلۃ القدر رکھی ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جیسا کہ درجہ ذیل فرمان باری تعالیٰ میں ہے، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تجھے کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی لیلۃ القدر کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 760۔ جنت اور جہنم کے دروازے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے۔ رواہ صحیح مسلم 1079۔ بخشش کا سبب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھنے اور قیام کرنے کو گناہوں کی بخشش کا سبب بنایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2014۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک کا ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2008۔ گناہوں کا کفارہ۔ جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو رمضان مبارک کے روزے رکھنا پچھلے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 5 نمازیں اور جمعے سے لے کر جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک کے مابین گناہوں کا کفارہ ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ رواہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 233۔ 10 ماہ روزوں کا اجر۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنا 10 مہینوں کے برابر ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارا سال ہی روزے رکھے۔ رواہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1164۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو 1 ماہ 10 ماہ کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے ہوں گے۔ رواہ مسند احمد، حدیث نمبر 21906۔ عمرے کا اجر۔ اس ماہ مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ رواہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1782۔ تو معزز سامعین، رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی کوشش زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ آیا اسے اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اس لیے اس بابرکت مہینے میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، کیا پتہ ہمیں بھی اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی رحمتوں سے نوازے، اس بخشش کے مہینے میں ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں جتنا ہو سکے اجر کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔